أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جس کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہید، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے، اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے وے کافروں کو۔ این یمسسکم قرح، تو پیچھے سے تسلی کا مضمون پچھلی آیت ولا تحزنوا ولا تحزنوا سے چل رہا ہے۔ تو پہلی آیت میں یہی فرمایا گیا تھا کہ سستی کمزوری نہ دکھاؤ اور غم بھی نہ کرو، بشرط ایمان تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس سے ایک قسم کی تسلی مسلمانوں کو ہوئی۔ اس کے بعد مزید تسلی اس آیت میں یہ دی گئی کہ اگر تمہیں صدمہ پہنچ گیا، مطلب جنگ احد کے اندر اگر تمہارے آدمی شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، تو کیا ہوا جی؟ غم نہ کرو جی، لا تحزنوا لا تضعفوا، سستی نہ دکھاؤ۔ کیوں؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، جی کہ اسی طرح کے زخم اس قوم کو، قوم سے مراد جہاں کفار قریش ہیں، یعنی کفار کو بھی تو اسی طرح زخم پہنچے نا، یعنی نفس زخم میں، نفس صدمہ میں وہ بھی تو تمہاری طرح ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا کیا ہے نقصان نہیں اٹھانا پڑا جتنا کفار کو اٹھانا پڑا، کیونکہ کفار کو جنگ بدر میں کیا ہے 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی ہوئے اور اس ذلت سے واپس بھاگے، اور مسلمانوں کے تو بدر کے اندر کچھ چند صحابہ شہید ہوئے تھے جی، جس میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، اور زخمی کوئی ہوئے، لیکن کوئی بھی قیدی نہیں ہوا۔ کسی قسم کی ذلت بدر میں مسلمانوں کو قید کی نہیں اٹھانی پڑی۔ اور پھر احد کے اندر 70 شہید ہو گئے ضرور مسلمانوں کے، زخمی بھی بہت سارے ہوئے، لیکن احد میں بھی تو کافروں کو پہلے مسلمانوں نے قتل کیا، بہت سارے ان کے قتل بھی ہوئے ابتدا میں اور زخمی بھی ہوئے، یہ تو بعد میں لڑائی کا پانسا پلٹا تو پھر کیا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو فرمایا اب نقصان جیسے تمہارا ہوا ہے ان کا بھی تو ہو چکا ہے اس سے زیادہ، یہ تو اس لیے تمہیں جو ہے اس میں زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب کافروں نے برداشت کیا ہے جی تو تمہیں بھی برداشت کرنا چاہیے جی، اس لیے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غم تب ہوتا کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہوتا اور تمہارا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا، اس لیے پریشان نہ ہو۔ آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ایام جو ہیں، یعنی یہ غالب و مغلوب ہونے کا زمانہ، یہ ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب مقابلے ہوتے ہیں قوموں کے تو یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی ایک قوم غالب رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی فیصلہ ہے جی، یہ قدرت کی طرف سے فیصلہ ہے کہ کبھی کوئی قوم غالب ہوگی تو کبھی کوئی، یعنی کبھی باطل والے بھی ہنگامی طور پر یا عارضی طور پر غالب ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ ہمیشہ ہی اگر حق والے غالب رہیں اور کبھی بھی ان کو شکست نہ ہو جی، تو اس میں پھر وہ امتحان و ابتلا جو ہے انسانوں کا وہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس صورت میں پھر سارے لوگ کہیں گے بھئی یہ ہمیشہ غلبے والے ہیں، ان کے ساتھ رہو بس، ٹھیک ہے، ان پر کبھی ہار ہے ہی نہیں، کبھی شکست ہے ہی نہیں، اور کوئی نہ ان کا زخمی ہوتا ہے تو نہ کوئی ان کا شہید ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی، تو ان کے ہاں تو مزے ہی مزے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے سے پھر ایمان میں داخل ہوتے تو ایسا داخلہ فی الایمان کمال نہ ہوتا جی، اور اس ایمان میں کوئی مضبوطی نہ ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کسی موقع پر کبھی شکست اہل حق کو ہو بھی گئی تو بہت سارے کمزور درجے کے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے کہ وہ شکست ہوگی، معلوم ہوتا ہے حق پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسے ہی جاری کیا ہے کہ کبھی حق والے غالب ہوتے ہیں
یعنی اکثر یہی ہوتا ہے، انجام یہی ہوتا ہے، لیکن کبھی شکست بھی آتی ہے۔ تو اسی کو ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ دن جو ہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی غالب تو کبھی کوئی غالب۔ اور آگے حکمتیں بیان فرمائی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تو یہاں واو یا تو عاطفہ ہے، معطوف علیہ معذوف ہے جی، کہ ہم ایسا ایسا کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ جی کہ اللہ تعالیٰ جی جان لے، یعنی ظاہر طور پر جان لے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں واو زائدہ لتحسین الکلام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ما قبل معذوف کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ تو نحوی مسئلہ آ گیا ضمناً۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں ان لوگوں کو جو خالص ایمان والے ہیں۔ جہاں یعلم مانا ہوتا ہے جاننا، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں، ازل سے سب کچھ جانتے ہیں، تو یہاں مراد ہے اظہار علمی، یعنی اس علم کو ظاہر کریں، یعنی ان لوگوں کو کیا ہے پتہ چل جائے کہ یہ ایمان والے ہیں جی، یہ مراد ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ظاہر کر دیں، کیونکہ مصیبت کے وقت جو ہے نا پتہ چلتا ہے جی مومن مخلص کا اور منافق کا جی، کہ ہمیشہ ہی فتح ہو اور کوئی تکلیف ہی نہ ہو مسلمانوں کو کبھی، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ خالص مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ لیکن جب شکست ہوگی، زخمی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، تو پھر اس صورت میں جو خالص ایمان والے ہوں گے جی، تو ان کا حال کیا ہے، صبر و استقامت والا ہوگا، پھر جہاد کو جاری رکھنے والا ہوگا، اور ان کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، منافق ہیں، ظاہری ایمان قبول کیا ہوا ہے، حقیقتاً مومن نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر ادھر ادھر بہانے بنا کے نکلنے کی کوشش کریں گے، بھاگیں گے، اور ان کا برا حال ہوگا جی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے لِيَعْلَمَ یعنی لِيُمَيِّزَ ظاہر کر دے، ممتاز کر دے کس کو، ایمان والوں کو، یہ حکمت بیان فرمائی، تاکہ پتہ چلے خالص کھرا کون ہے تو منافق کون ہے۔ یہ مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے، اور باقی ہر وقت ہی نعمت ہو، ہر وقت ہی مزے ہوں، تو پھر تو یہ ہر کوئی فصلی بٹیرا بن کر آ ہی جاتا ہے کھانے کے لیے۔ پتہ چلتا ہے جب مصیبت آئے پھر مخلص مومن کھرے کھوٹے کا۔ آگے اگلی وجہ بیان فرمائی وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم میں سے شہداء بھی کیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے جنگ احد کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو شہادت کا درجہ عظمیٰ نصیب فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے شہید ہوں، اور شہید ہو کر میں ان کو کیا ہے اعلیٰ درجے کے آخرت کی انعامات سے نواز دوں، اور جنت کے اعلیٰ درجات سے جو شہداء کے لیے مخصوص ہیں وہ ان کو عطا کروں۔ تو یہ حکمت بھی ہے، اس لیے تمہارے لوگ زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ آگے درمیان میں ہے واللہ لا يحب الظالمین، یہ جملہ معترض ہے، کیونکہ یہ حکمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہو گئی اس میں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس شکست میں بھی حکمتیں ہیں۔ تو کچھ کا بیان ہو گیا، تو آگے والے محیط سے اور حکمتیں آ رہی ہیں، لیکن درمیان میں جملہ معترض ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہ اصل میں ایک وسوسہ اور شبہ ہو سکتا تھا کسی کے دل میں کہ مسلمانوں کو جو شکست ہو گئی ہے اور کفار مکہ جو ہے وہ غالب ہو گئے ہیں جنگ احد کے اندر جی، تو شاید وہ اللہ کو پیارے ہوں گے جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا ہے فتح دے دی کہ اللہ کے گھر کے قریب رہنے والے ہیں، شاید پیارے ہوں۔ فرمایا نہیں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے، وہ ظالم ہیں، مشرک ہیں جی، وہ کبھی اللہ کے پیارے ہو سکتے ہی نہیں ہیں جب تک شرک پر قائم ہیں۔ اس لیے ان کو جو وقتی فتح دے دی گئی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن کا بیان پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے، تو اس لیے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اللہ کے پیارے ہوں۔ آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے اہل ایمان کو۔ تو اصل محض کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا، خالص کرنا، یہاں مراد یہ کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ تو ظاہر بات ہے جب مصیبت آئے گی مسلمانوں پر، پریشانی آئے گی، تو پریشانی کی صورت میں مسلمانوں کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جو گناہ گار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے، پاک کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو مٹا دے۔ تو کافرین کے مٹانے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے ایک روایت میں کہ مراد یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں کو غلبہ دے کر پھر کبھی مغلوب بھی کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان پر کیا فتح دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافروں کو وہ کیا ہے ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، لیکن اکثر مفسرین اس طرف چلے گئے ہیں کہ یمحق الکافرین کا مطلب یہ ہے، کیونکہ پیچھے حکمتیں بیان ہو رہی ہیں
شکست کی کہ اس موقع پر شکست کیوں ہوئی، اور تو اس کی حکمت بیان ہو رہی کہ یمحق الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹاتے ہیں۔ تو یہ مٹنا پھر کیسے ہوگا؟ تو اس کی صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ کافروں کو جب ایک دفعہ فتح مل گئی تو ان کو ہمت بڑھ گئی، ان کی ہمت بڑھ گئی، پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں کیا ہے آئیں گے بڑے پکڑ کر، تو پھر مسلمان جو ہے ان کو خوب ماریں گے اور اس کے نتیجے میں کافر بہت زیادہ ہلاک ہو جائیں گے اور مٹ جائیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب وہ ستائیں گے اور مسلمانوں کے لوگوں کو شہید کریں گے، یہ تو مسلمان اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے جوش میں آئے گا اور اللہ کا انتقام جو ہے کیا ہے وہ کافروں سے ہوگا، جس کے نتیجے میں کافر جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ مراد ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ تو بہرحال یہ چند حکمتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ عہد میں جو شکست ہوئی ہے، تو یہ مضمون پھر بھی آگے چلا گیا ہے، اور در حقیقت یہاں تسلی بھی ہے، اور چونکہ جامع طور پر یہ ترغیب جہاد کا مضمون چل رہا ہے، یہ کہ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں پھر نکلنا چاہیے، اور باقی جو شکست ہوتی ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں جو یہاں کچھ بیان ہو گئیں، پھر آگے سلسلہ چلے گا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔